جوانی کا ٹائم 15 سے 30 سال تک ہے. 30 سے 40 بھی جوانی میں آتا ہے، لیکن اس میں خواہشات کچھ کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ جو عمر ہے نا جس میں انسان پروان چڑھ رہا ہوتا ہے، اس میں عبادت کرنے کا اصل مزہ ہے. کیونکہ اس عمر میں واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ گھنٹوں گھنٹوں چیٹنگ کرنا آسان لگتا ہے. یہ جو عمر ہے نا اس میں خواہشات کا جنون سر پہ سوار ہوتا ہے. ہر وقت فلمیں، ڈرامے، دوستیاں، چکر بازیاں اور وغیرہ وغیرہ. اور اگر کوئی ان گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے تو وہ سنوکر کلبز پر بیٹھا رہتا ہے، کرکٹ میچز پر اپنے قیمتی وقت کے گھنٹوں گھنٹوں ضائع کرتا رہتا ہے. بھائی کیا فائدہ آپ کو؟ کس نے کتنے چھکے مارے، کس نے میچ جتوایا اور کس کو ہروایا؟ اگر کوئی میچ جیتا بھی ہے تو اس میں آپ کو کیا فائدہ؟ کوئی میچ ہارا ہے تب بھی آپ ویسے کے ویسے ہو، جیتا ہے تب بھی آپ وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہو. اگر آپ کو اتنی زیادہ کیوریوسٹی ہے تو آپ کسی سے پوچھ بھی سکتے ہو کہ کون جیتا ہے. اپنے قیمتی وقت کے اتنے گھنٹوں اس فالتو کے کرکٹ میچ پر آپ کو ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، خواہ مخواہ میں وقت کی بربادی. ایسے موقع پر اگر کوئی نوجوان اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا لگتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. کتنا بڑا اعزاز ہے جو میرے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. لیکن ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، جو جوان جوانی میں توبہ کر لے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. اتنا بڑا اعزاز ہے. جب ایک جوان کو، ایک انسان کو پتا ہے کہ میرے پاس وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، تو پھر وہ کیوں دیر کر رہا ہے؟ کیوں نہیں ندامت کے 2 آنسو بہا لیتا؟ اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں معافی مانگ لیتا؟ کیوں دیر کر رہا ہے؟ اس امید پر مت بیٹھے رہیں کہ جب بڈھے ہو جائیں گے، 70-80 سال کے ہو جائیں گے تو توبہ ہوتی رہے گی، معافی ملتی رہے گی. یہ حماقت اور بیوقوفی والی بات ہے. توبہ تو ویسے آپ کی 99 سال میں بھی مقبول ہے، لیکن اس وقت صرف آپ کو آخرت کا فائدہ ہوگا. جوانی میں جو توبہ کرے گا نا، یہ بات خوب یاد رکھیں کہ جس نے جوانی میں یعنی کہ ابتدائے عمر میں دین کے لیے کوئی قربانی دی، اپنا کوئی بڑا گناہ چھوڑ دیا، یعنی مثال کے طور پر زنا میں پڑ گیا، کسی سے عشق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی خاطر اس معشوقہ سے تعلق توڑ دیا، زنا میں پڑ گیا، نفسانی خواہشات کا غلام بن گیا، یا اس طرح کی کسی فالتو ایکٹیویٹی میں پڑ گیا، کسی نشے کی لت لگ گئی، تو صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر، اس دین کی خاطر اس گناہ کو چھوڑ دیا، توبہ کر لی اور اس توبہ پر قائم رہا، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دیں گے. اگر کوئی جوان اپنی زندگی کا یہ مشغلہ بنا لے نا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں صفائی ستھرائی ہو، پاکیزگی ہو، لوگوں کا آنا جانا ہو، اللہ تعالیٰ کا گھر خوبصورت ہو، اللہ تعالیٰ کے گھر میں رونق ہو اور اس پر جنون ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے کام غلام کی طرح کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دیں گے. جوانی میں توبہ کرنے سے نہ صرف آخرت کا فائدہ ہوگا بلکہ دنیا میں بھی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خاندان میں عزت عطا فرمائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کن کن رحمتوں سے نوازتے ہیں، کیا کیا آپ کو عطا کرتے ہیں. سب سے بڑی بات تو اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیں گے، رہنما اور رہبر بنائیں گے. اللہ تعالیٰ کو یہ جوانی کا توبہ کرنا اتنا زیادہ پسند کیوں ہے؟ کیونکہ یہی وقت وہ اپنے فضول کے تبصرے، فضول کے کرکٹ میچز، سنوکر کلبز پر بیٹھے رہنا، راتوں کو دیر دیر تک دوستوں کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرنا، ان سب چیزوں میں بھی یہ وقت ضائع کر سکتا تھا. لیکن اس نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی. عبادت کی لذت بھی اصل جوانی میں ہی ہے. اس جوانی کو مالک کی چوکھٹ پر لائیں تو صحیح، پھر دیکھیں کہ یہ کتنی لذت آفریں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کیا نوازتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راتوں کو اٹھ کر تنہائیوں میں قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو. اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. حضرت داتا گنج بخش سے کسی نے پوچھا کہ اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو کہ تم اتنے سنگ دل ہو گئے کہ تمہاری آنکھیں رونا نہیں جانتی. جو رو ہی نہیں سکتا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کیسے سمیٹے گا؟ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کو کیسے سمیٹے گا؟ جب بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، عز و انکساری کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا اور وہ اس بندے پر برستی ہے. پھر آپ کے نہ صرف گناہ معاف کیے جاتے ہیں
بلکہ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیا جاتا ہے۔